محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم مسلمان جو ہیں وہ اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے نظریے اور پھر اس کے بعد اپنے عمل کی بنیاد پر ہیں۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب میں مسلمان اس وقت شمار ہوں گے جب ہمارا مکمل عقیدہ اللہ کے بیان کے مطابق ہوگا اور پھر ہمارا عمل اللہ کی شریعت کے تابع ہوگا۔ یہ وہ کرائیٹیریا اور معیار ہے جو اللہ نے سیٹ کیا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے دین کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کی کوئی کمی بیشی گوارا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ ہم ہندوستان کے مسلمان جس ملک میں رہتے ہیں وہ تکثیری ملک ہے، جس میں بہت بڑی آبادی ہے، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اسلام کو ماننے والوں کی بڑی تعداد ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی تعداد، کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو ایمان اور اسلام پر یقین نہیں رکھتے اور اس کو نہیں مانتے۔ ہم ایسے سماج میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کا دین شرک کی بنیاد پر قائم ہے۔ یقیناً ہمارے ان سے پڑوسی کے رشتے ہوتے ہیں، علاقائی رشتے ہوتے ہیں، تجارتی تعلقات ہوتے ہیں، سوشل ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھتے، مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کو ایشور کرنا ہے کہ ہم اپنے دین، عقیدے، ثقافت اور کلچر میں کسی طرح کے بھی کوئی کمپرومائز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے عقیدے کی بھی ہے اور ہمارے عمل میں بھی آنی چاہیے۔ میں ذرا تفصیل سے اس بات کو آگے رکھوں گا کہ کیا اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں غیروں کے، یا ایک سماج میں رہنے کی وجہ سے ان کی بہت ساری مشرکانہ اعمال میں ہماری شمولیت ممکن ہونے کے کیا کیا دروازے ہیں اور اس سے بچنا ہمارے لیے کیوں کر فرض ہے۔ ایمان اپنا جو مستقل ایک نظام رکھتا ہے جس کے اندر عقائد ہیں، تصورات ہیں، یقین ہے، یقین کی بنیادیں ہیں، اس کے اندر ذرا بھی لچک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو ثابت فرمایا، جس بات کو پیش کیا اور مکہ مکرمہ کی اپنی پوری زندگی جس کے لیے وقف کر دی، وہ یہی مسئلہ تھا کہ ہمیں اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر پوری آزادی کے ساتھ اور ہمیں پورے اپنے تصورات کے ساتھ رہنے کا حق اور اختیار ہے، اس میں ذرا بھی کمی بیشی اور کمپرومائز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہم نے ہندوستان میں اس ملک کے اندر جو قانون بنایا، یہ قانون بنانے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے، ہمارے بزرگوں کا، بڑوں کا بھی ہاتھ ہے، اور سارے ملک کی کمیونٹیز نے مل کر اس کو ڈیزائن کیا ہے، جس میں ہر ایک کے حق کو محفوظ کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے جو قربانی دی ہے، اس کے لیے جو اسٹینڈ لیا ہے، اس کے لیے جو موقف اختیار کیا ہے، اس کے لیے جو جدوجہد کی ہے، اس کے لیے جو کوششیں کی ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اس ملک میں ہم اس شکل میں اپنے قانون کو پاتے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ابوالکلام آزاد اس کے بعد شامل ہونے والے، اور بھی ان سے پہلے جو علماء
ائمہ، مسلمانوں کے لیڈران، مسلمانوں کے سچے نمائندے وہاں پر رہے اور انہوں نے اس بات کو پوری طاقت کے ساتھ اشیور کرایا کہ ہمیں اس ملک میں پوری آزادی کے ساتھ اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنے تصور، اپنی شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پورے طور پر دعوت دینے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اسی بنیاد پر ہی اس ملک کے قانون میں کئی آرٹیکلز بنے، فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکلز بنے، جس کی بنیاد پر مذہبی آزادی، نظریات کی آزادی، اعتقادی آزادی، تصور کی آزادی کے ساتھ ساتھ اس کو پروموٹ کرنے، اس کو دعوت دینے، اس کی پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی پوری آزادی انسان کے رائٹس کو شمار کرتے ہوئے دی گئی ہے۔ لیکن طوفان آتے رہے، حالات خطرناک سے خطرناک تر ہوتے گئے، اس قانون کی مخالفت کے لیے بہت گہری اندرونی سازشیں ہمیشہ کی جاتی رہیں، اور ہمیں دعوت دینے سے تو بات کی بات ہے، دین پر عمل کرنے سے روکنے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ ایک لمبی تاریخ ہے، یہ کوئی آج کی یا 6-7 سال پرانی کوئی تاریخ نہیں ہے جس میں ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اور طریقے اور سازشیں اختیار کر کے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قانون بنائے جا رہے ہوں یا ہمارے اوپر کسی طرح کے روک اور کسی طرح کی سازش کے تحت مسلمانوں کو ان کی شریعت سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہو، یہ بہت پرانی تاریخ ہے۔ شروع دن سے ہی یہ کوشش چلتی رہی کہ مسلمانوں کو ان کے دین، عقیدے، شریعت سے نکال کر کمپرومائز کی طرف لایا جائے۔ یہ لفظ اچھی طرح سمجھیے، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ کے، سنجیدگی کے ساتھ، پوری سیریسنس کے ساتھ سمجھ کے اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس کی بنیاد پر آگے کے سٹیپس لیں، کیونکہ کل آج سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہمارا جو عقیدہ، ایمان ہے اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں، اسی کی بنیاد پر دنیا کے تمام مذاہب سے ہم مختلف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ شرک کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور موجود ہے۔ آسمانی مذہب ہوں یا غیر آسمانی مذہب ہوں، ان کے ہاں شرک کی کچھ نہ کچھ شکلیں رائج ہیں اور وہ ان کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہیں۔ ہم جو الگ ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پر کہ ہم اللہ کو عبودیت کے اندر، معبود ماننے کے اندر، رب ماننے کے اندر، حاکم ماننے کے اندر، اور تمام ان صفات میں جو اللہ نے اپنے لیے بیان فرمائی ہیں، تنہا اور اکیلا مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو ادنا درجے میں بھی برابر بنانے پہ راضی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی اساس ہے۔ اس اساس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں پیش کیا تھا۔ اسی بنیاد پر ہی سارے مکے والے آپ کے مخالف ہوئے تھے، آپ کے دشمن ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو، مانتے رہو، تم جس شکل میں بھی عبادت کرتے ہو کرتے رہو، لیکن ہمیں کنڈم نہ کرو، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو۔ برا کہنا ان دا سینس آف کہ ان کو معبود نہ ماننے کی دعوت نہ دو، اپنے معبود کی دعوت دو، اپنی نماز کے طریقے اور عبادت کے طریقے کو اختیار کرو، لیکن یہ مت کہو کہ یہ معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، ان کی عبادت غلط ہے، یہ مت کہو۔ اس کے لیے انہوں نے ہر پرپوزل پیش کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جس کو لے کر وہ ان کے ساتھ ہر طرح سے الائنس کرنے کو تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی جس کو سورت الکافرون کہتے ہیں، اس میں بالکل کلیئر کٹ واضح کر دیا گیا کہ ہمارا اسٹینڈ کیا ہے، ہمیشہ کیا رہے گا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دیجئے اے کافروں، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، اور تم بھی عبادت نہیں کرتے ہو اس کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم کرتے ہو، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں. تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. یہ سٹینڈ جو ہے نا کہ تم اپنے دین پر عمل کرو، کوئی حرج نہیں. ہم اپنے زور سے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے. لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں اللہ نے کوئی جبر زبردستی کو قبول نہیں کیا ہے. زبردستی اگر کسی کو دین میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا، اور وہ دین کا حصہ نہیں ہے. دین دل سے قبول ہوتا ہے، سمجھ کر ایکسپٹ ہوتا ہے، مان کر اور یقین کر کے لیا جاتا ہے. تمہارا جو دین ہے اس پر عمل کرو، لیکن ہمارے دین کے سلسلے میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی بیشی برداشت نہیں ہوگی. مکہ مکرمہ میں سخت ترین حالات تھے. جو پورے گورنمنٹ تھی، لیڈرشپ تھی مکہ مکرمہ کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی مائنورٹی کے مکمل طور پہ اگینسٹ تھی. ستایا بھی جاتا تھا، موب لنچنگ بھی ہوتی تھی، ظلم بھی ہوتا تھا، اور کئی لوگوں کا مرڈر اور قتل بھی ہوا تھا. عورتوں تک کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا، موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا. صحابہ نے بہت ساری تکلیفیں جھیلی تھیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی طرح کے بھی اس اعتقاد کے بارے میں کمپرومائز کو ایکسپٹ نہیں کیا. ہم شرک کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. ہمارا جو عقیدہ اور ایمان ہے اس میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم مر جانا قبول کریں گے، لیکن اپنے اس یقین کو کہ اللہ کی توحید اللہ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو اس کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، کسی حیثیت سے بھی اس میں ذرا بھی کمی نہیں کر سکتے. ایک موقع پر ایک مسئلہ پیش کیا گیا، اس کی ایک تاریخ ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر 3 آیتیں ہیں، بڑی سخت آیتیں، اور وہ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اس کا ترجمہ بھی کیسے کیا جائے، کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اور اللہ اپنے رسول سے کر رہا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے کہ قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس سے ہٹا دیتے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور پھر آپ اس کے نتیجے میں ہمارے خلاف جھوٹ گڑھ دیتے، اور پھر اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ آپ کو بہت جگری دوست بنا لیتے. لیکن ہم نے آپ کو تھاما، ہم نے آپ کو طاقت دی، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا. اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ہلکا سا ان کی طرف جھک جاتے، تھوڑا سا ان کی طرف جھکاؤ اپنے اندر پیدا کر لیتے. اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، اگر ایسا ہو جاتا ان کی طرف جھکاؤ یا کمپرومائز، تو ہم آپ کو دنیا کا دوہرا عذاب دیتے اور مرنے کے بعد ڈبل عذاب دیتے.
اور پھر آپ ہمارے سوا کسی کو مددگار نہیں پاتے۔ یہ اللہ جو سب کا رب ہے وہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے۔ تصور کیجئے، اس کے اندر کسی طرح کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بات نہیں ہے یا ان کی غلطی کا اظہار نہیں ہے۔ مسئلے کو بہت زیادہ سیریسنس کے ساتھ، سنگینی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ تو معصوم کر بھی نہیں سکتے تھے، اللہ کرنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معصوم بنایا ہے اسی کا اظہار کیا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اور اللہ نے رکھا کیونکہ آپ نبی معصوم ہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ سزا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اس کے شان نزول میں کئی روایتیں ہیں، لیکن ان میں بنیادی طور پہ موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ مشرکوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سے کمپرومائز کا مطالبہ کیا تھا۔ میں واقعات بتاؤں گا کن چیزوں میں انہوں نے کہا تھا، لیکن بنیادی طور پہ نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ چاہا کہ آپ تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر لیں اپنے نظریے اور عقیدے میں، اور ہمارے ساتھ ذرا سا ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں تو ہم آپ کو اپنا دلی دوست بنا کے رکھیں گے، سارے جھگڑے، لڑائیاں، اختلافات ختم ہو جائیں گے، ہم بھائی بھائی اور جگری دوست بن جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا، عمل نہیں ہوا، اس کے مطابق کوئی اسٹیپ نہیں لیا، صرف یہ خیال آیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو شاید یہ لوگ اسلام کے قریب آ جائیں اور اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اس بنیاد پر اللہ کی طرف سے اتنی سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ ایک موقع پر روایتوں میں ہے، اس کے شان نزول میں جو روایتیں آئی ہیں، مشرکین کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بڑے بڑے لیڈران، سربراہ لوگ تھے، امیہ ابن ابی خلف، ابو جہل وغیرہ۔ انہوں نے آ کے یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرنے میں آپ حجر اسود کو چھوتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، یہ تو آپ کرتے ہیں نا؟ جب آپ کعبے کا طواف کرتے ہیں آ کے تو اس وقت حجر اسود کو چھوتے ہیں، اس کا بوسہ بھی لیتے ہیں۔ ہم آپ سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، جو کعبے کے ارد گرد بہت سارے آئیڈلز اور معبود رکھے ہوئے ہیں، آپ ان کی طرف بھی اشارہ کر دیں، ہلکا سا چھو کے نکل جائیں، ان کو سجدہ نہ کریں، ان سے کچھ مانگے نہیں، بس جیسے آپ حجر اسود کو چھو رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، اسی طرح ان کو بھی بس چھو کے نکل جائیے۔ اس کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اور ہماری سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ کی طرف سے سخت ترین اعلان آ گیا کہ کسی طرح کے بھی کوئی ایڈجسٹمنٹ کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ توحید اپنی پوری حقانیت کے ساتھ زندہ رہنی چاہیے، اسی سے مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے، اسی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا ہے، ورنہ تو ایڈجسٹمنٹ ہوتے ہوتے سب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر اسی کے شان نزول میں یہ بھی بیان کیا گیا، ثقیف کا ایک وفد آیا تھا اور انہوں نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں رخصت دے دیں، ہمارے لیے تھوڑا سا آپ سہولت پیدا کر دیں کہ ہمارے لیے بہت سارے مسائل جو ہیں جن کو شروع میں ہمارے لیے کرنا دشوار ہے، آپ اس کو ہمارے لیے معاف کر دیجئے، اور معبودوں کے بارے میں ابھی تھوڑا سا ذرا نرم رویہ رکھیے، بعد میں ہم اس میں کچھ اسٹیپ لے کے اس کو چھوڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ روایت میں لفظ ہے فرق لہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑا نرم گوشہ تھا، اس سلسلے میں ذرا نرم گوشہ تھا کہ شاید اس سے ان کے دل میں اسلام گھر کر جائے اور وہ اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کریں اور وہ اسلام میں مضبوطی کے ساتھ آ جائیں، یہ سب چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ ایمان، اسلام اپنی پوری توحید کے ساتھ ہی زندہ رہے گا، پیش بھی کیا جائے گا۔ آج ہم بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کرنے لگے ہیں یا اس پر مجبور کیے جا رہے ہیں، اور آئندہ کل
اس سے زیادہ مجبور کیے جائیں گے۔ آج اگر ہم نے مضبوط اسٹینڈ نہیں لیا، آج اگر ہم نے ایمان کے سلسلے میں کسی طرح کے بھی کوئی بھی کمپرومائز کو ریجیکٹ نہیں کیا، تو کل ہم اپنے بچوں کے ایمان کو بچا نہیں سکیں گے۔ ہم ان کے اندر مرج ہو جائیں گے، ہم ان کے اندر مدغم ہو جائیں گے، وہ ہمیں کھا جائیں گے، کیونکہ ان کا جو دین ہے وہ کسی ایک آئیڈیالوجی کا نہیں ہے، اس میں ہزاروں آئیڈیالوجیز ہیں۔ جو بھی شرک کو قبول کر لے وہ ان کی آئیڈیالوجی میں ایکسیپٹ ہوتا ہے، جو بھی شرک کا انکار کرے وہ ان کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی اس آئیڈینٹی کے ساتھ ہی جینا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے معبودوں کو گالی دی جائے، دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا کہا جائے۔ اللہ نے قرآن میں اس سے منع فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے ان کو برا بھلا گالم گلوچ کے ساتھ نہ مخاطب کرو، کیونکہ بدلے میں وہ لوگ بھی اللہ کو پھر تمہارے معبود کو بھی ایسے ہی بلائیں گے بغیر جانے ہوئے۔ تو یہ اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ بزور طاقت اور مجبور کر کے کسی کو اسلام کی طرف لایا جائے، اس کی بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں سبق یہ سکھایا گیا ہے کہ تم شرک کے عمل سے نفرت کرو، لیکن انسان سے نفرت نہ کرو۔ انسان سے نفرت نہیں ہے، ہمیں شرک سے نفرت ہے، کیونکہ اگر میرے باپ کو گالی دی جائے گی تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شرک اللہ کو گالی دینے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بہت درجے بڑھ کر ہے، اس کو ایک مسلمان قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن اس شرک کو ختم کرنے، اس شرک کو ہٹانے کے لیے حکمت والی دعوت مطلوب ہے، حکمت والی دعوت مطلوب ہے۔ وہ دعوت جس میں حکمت ہو، وہ دعوت جس میں صحیح نصیحت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ خدمت کا ایسا دروازہ ہے جس میں کسی بھی اللہ کی مخلوق کے درمیان فرق نہیں ہے۔ سروس، خدمت، مدد، تعاون، انسانی ہمدردی، غمگساری، اس کے اندر دشمنوں کا بھی ہمیں مددگار بن کے ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی مکہ مکرمہ میں یہ رہی ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اس کا کوئی نگیٹو کوئی پوائنٹ نہیں ہے یا نگیٹو میسج نہیں ہے۔ یہ پازیٹو میسج جو ہے، مسلمان اپنے ایمان کو اپنے اندر مضبوطی کے ساتھ اختیار کریں، اور جتنا دباؤ پڑے، جتنی کوشش کی جائے، جتنا بڑا اور خطرناک پریشر ڈالا جائے، لیکن اپنے ایمان کے بارے میں یا ایمان کی بنیادوں کے بارے میں کسی طرح کے بھی کوئی کمپرومائز کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوں۔ اس بات میں جو ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے تنظیموں کے لیڈران ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کو مضبوط اسٹینڈ لینا چاہیے، اور امت کے اندر یہ فکر بھی پیدا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی ممکنہ طریقے ہوں اس سے یہ اس بات کو اشیور کرنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے کہ ہمارے دین کے اندر کسی طرح کے بھی کوئی دخل اندازی اور انٹرفیئرنس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب آگے ایک اور مسئلے کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اسٹیج پر بلا کر ہیومینٹی اور انسانیت کی بنیاد پر دعوت اور محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ ملک کی بہت ہی بڑی بلکہ سب سے بڑی ضرورت ہے، نیڈ آف دا آور ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، مذہبی تہواروں کے اندر، مذہبی عیدوں کے اندر ان کو جمع کر کے ان کے ساتھ مل کے کسی طرح کے بھی شرک کے عمل کو کروانا یا اس پر راضی ہونا اسلام کے منافی ہے، اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ہمدردی، خدمت، انسانی بنیاد پر، ہیومینٹی کی بنیاد پر ان کے ساتھ بات چیت، محبت، ایک انسانی برادری کی دعوت بالکل درست ضروری ہے، بلکہ بعض حیثیتوں سے فرض کا درجہ رکھنے والی چیز ہے۔
لیکن مذہبی تہواروں میں ان کے ساتھ کسی طرح کبھی کوئی ایسی چیز میں کمپرومائز کرنا جس میں شرک کی دعوت ہو یا جس میں شرک کی اجازت ہو، وہ اسلام کے خلاف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کے منافی ہے، مکہ مکرمہ کی پوری زندگی کے خلاف ہے، سیرت کے تمام اسلوب کے بالکل مخالف ہے، اور اس کو کسی طور پر بھی جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ان کی مذہبی مندروں کی تعمیر ہو، شرک کی جگہیں جہاں شرک ہوتا ہے اس میں کسی طرح کا کنٹریبیوشن کرنا، اس میں مال دینا یا اس میں پیسے سے تعاون کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور ہمارے علماء نے، ائمہ نے لکھا ہے کہ مذہبی تہواروں کے اندر اگر کسی بڑے رئیس اور کسی ذمہ دار لیڈر کی طرف سے زبردستی مجبور کر کے شریک ہونے کی اگر دعوت دی جائے یا شریک کیا جائے تو اس کو ریجیکٹ کرنا فرض ہے، اور اس میں شامل ہونا حرام بلکہ قریب بکفر ہے، کفر کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ شرک کے کسی بھی کام میں شمولیت برداشت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ان کو اپنے ہاں دعوت دے کر شرک کرنے کا موقع دے رہے ہیں ان کے مذہبی رسوم کے مطابق، تو یہ ناجائز اور حرام اور خلاف شرع ہے، اس کی کسی طرح سے بھی گنجائش اور اجازت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ہیومینٹی کی بنیاد پر، انسانی بنیاد پر، انسانی بھائی چارگی اور محبت کی بنیاد پر مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کو، ایموشنز کو شیئر کرنا، آپس میں ایک اچھا ماحول بنانے کی دعوت دینا درست ہے، لیکن جہاں بھی شرک کے کسی بھی عمل کی گنجائش دی جائے گی تو پھر ہم کمپرومائز کے راستے پر آ جائیں گے، ہم کمپرومائز کے راستے پر آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ یہ دین کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ ہمیں کسی طرح کبھی کوئی شرک گوارا نہیں ہے، ان کا مذہبی تہوار ہو، ان کا مذہبی عمل ہو، ان کی مذہبی کوئی رسم و رواج کے مطابق کارکردگی ہو، اس میں ہماری طرف سے کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ ان کی مندروں کی تعمیر ہو، ہمیں اس میں کوئی اختلاف اور روک ٹوک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی زمین میں کہیں مندر بنا رہے ہیں تو مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں جا کے روک ڈالیں اور اس کو بننے سے روک دیں۔ مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ اگر مندروں میں معبود رکھے ہوئے ہیں، ان کے آئیڈلس رکھے ہوئے ہیں، ان کو نکال کے توڑ دیں یا کسی طرح کی بھی کوئی مذہبی منافرت والی چیز کریں۔ شرعی اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں لے لینا چاہیے، اس کا کوئی بہت زیادہ نیچے دب کر یہ اثر نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم اس میں تعاون کرنے لگیں، ہم اس میں مدد دینے لگیں، ہم اس میں انٹرفیرنس نہیں کرتے، لیکن کسی طرح سے اس کو مدد کرنے اور پروموٹ کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ جیسا کہ ہم اپنی مسجد بنا رہے ہوں تو ہمیں غیروں کے مال کی ضرورت نہیں ہے اور لینا بھی نہیں چاہیے، ان کے کسی تعاون کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی تعمیر میں اس کے تعاون کی مدد کی حصہ داری کریں، کیونکہ ایک اللہ کی توحید کا جب مرکز بن رہا ہے تو اس میں صرف ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہی حصہ لیں گے، اور جب غیر اللہ کی عبادت کا مرکز بن رہا ہے تو ایک اللہ کو ماننے والا اس میں حصہ نہیں لے سکتا، کسی طرح کا کوئی تعاون نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں ہمدردی، انسانیت اور خدمت کی بنیاد پر ہر انسان تک پہنچنا ہے اور اس کی ضروریات کی تکمیل کرنا ہے۔ ہمیں مذہبی آزادی کو پورا اشیور کرنا ہے اور ہر ایک کو اس کی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کے حق کو جو قانون نے بھی دیا ہے اس کو پورے طور پر ثابت کرنے کی اور نافذ کرنے کی دعوت اور کوشش بھی کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے دین کے اندر کسی ایک مسئلے میں بھی دوسروں کے انٹرفیئرنس کو قبول نہیں کرنا۔ یاد رکھیے، آج وہ ہم سے ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، تم اس چیز کو ذرا کم کر لو، اس چیز میں کمپرومائز کر لو۔ یہ ہندوستانی سماج ہے، یہ ایک سب کا مل کے سماج ہے، اس لیے اس چیز کو چھوڑ دو، اس چیز میں کمپرومائز کر دو۔ یہ ایک دروازہ ہے، جس دن یہ دروازہ کھلے گا اس دن طوفان کو کوئی روک نہیں پائے گا، اس دن الحاد کا طوفان ہوگا، ارتداد کا طوفان ہوگا، غیر مسلموں کے ذریعے سے مسلمانوں کو دین سے کھینچ کر نکال دینے کا طوفان اٹھ جائے گا اور اس کو روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ
ہمیں کسی طرح کے بھی شرک کے عمل میں ذرہ برابر بھی کوئی تعاون دینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام کی بنیادی اصولوں کے خلاف یہ بات ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی اس میں تعاون دیں۔ ہم اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے، لیکن ہم کسی طرح سے بھی ان کو اپنی زمین پر یا اپنے پلیٹ فارم پر یہ موقع نہیں دے سکتے۔ شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ شرک کا عمل کیا جائے یا مذہبی تہواروں کی بنیاد پر شرک کے رسم و رواج کو ہماری آنکھوں کے نیچے، ہمارے ہاتھ کے نیچے رہ کر کیا جائے۔ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ ان بنیادوں کو سمجھ کر ہمیں آج مضبوط اسٹینڈ اس ملک میں لینا ہے۔ ہماری جان چلی جائے گی، ہمارا گھر بار اجڑ جائے گا، ہمیں وہ منظور ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دین کی بنیاد کو ہٹا دیا جائے گا تو ہمارے جینے کا کوئی مطلب نہیں۔ اس سے بہتر، 1000 درجے بہتر موت ہے۔ موت کو گلے لگانا آسان ہے، لیکن اپنے دین کی بنیاد کو چھوڑ دینا اور اس کی بنیاد پر اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی آخرت کو برباد کر دینا، اس سے زیادہ گھاٹے کا کوئی بھی سودا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دین کی بنیادوں پر قائم رہنے والا، حکمت کے ساتھ دعوت دینے والا، سارے انسانوں کی خدمت کرنے والا اور شرک سے نفرت کرنے والا، اللہ کی توحید کو بلند کرنے والا، اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والا بنائے، اور جن کی جو ضروریات ہیں اللہ ان کی تکمیل فرمائے، جو حاضرین ہیں ان کی جو تقاضے ہیں اللہ سب کے تقاضوں کو پورا فرمائے، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور بیماریوں کا شکار ہیں، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کی تکلیفوں کو دور فرما، صحت یابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو راحت، چین اور جنت میں جگہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔